الحمدللہ رب العالمین فصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النیران فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك كل لیلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک 2021 میں ہم یہ حدیث کورس کا آغاز کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، اور اس کورس میں انشاءاللہ ہم مختلف موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز میں ہم رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت، برکات اور روزے کے تقاضوں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی عظمت، فضیلت اور حقوق پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اسی ترتیب سے آگے دیگر موضوعات مثلاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اعمال صالحہ، جنت، دوزخ وغیرہ دیگر موضوعات پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، اور ہر روز انشاءاللہ ہم جب وہ مختلف احادیث پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور ان احادیث کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یکم رمضان المبارک کی مناسبت سے جو ہے ہم سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت، برکات اور روزے کے تقاضے۔ آپ کے سامنے میں نے جو سب سے پہلے روایت بیان کی، حدیث مبارکہ بیان کی، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین جو وہ تمام قید کر دیے جاتے ہیں، اور جنات جو وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے جو وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ بھی جو وہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان جنت کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی جو وہ بند نہیں ہو رہتا، اور ایک پکارنے والا جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکار لگاتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھو، اور ایک اور پکار بھی لگتی ہے کہ اے شر کے شوقین باز آ جاؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار جو ہے رمضان المبارک کی ہر رات جو وہ لگائی جاتی ہے، اور ہر رات جو رمضان المبارک کی جو وہ جہنم سے جو وہ آزادی جو وہ دی جاتی ہے رمضان المبارک کی ہر رات میں۔ معزز ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں یہ کہ رمضان المبارک کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس رات میں شیاطین، تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک سہولت کا معاملہ، آسانی کا معاملہ کہ شیاطین جو کہ انسان کو نیکیوں سے دور کرتے ہیں، گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور مزید یہ کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت کا جو پرتو ہے کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کہ اہل ایمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم لوگوں کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی ہے، تو فاسق، فاجر اور کفار کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو تم نیکیوں کی طرف آؤ۔ اور پھر مزید یہ کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ اہل ایمان اس جنت کی طرف رغبت کریں، اس کے لیے جستجو کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے سٹرگل کریں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ جنت کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی جو وہ بند نہیں رہتا، تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت، کرم اور فضل کا معاملہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکار لگتی ہے کہ اے خیر کے طالب
آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں سبقت لے کر جاؤ۔ اور قرآن مجید بھی اسی طرف ہماری جو وہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے لیے جب وہ انسان جب وہ سبقت کرے، ٹھیک ہے، نیکیوں کے لیے انسان جب وہ کوشش کرے، نیکیوں کے لیے انسان جب وہ محنت کرے۔ اور پھر ایک اور پکار بھی لگتی ہے کہ اے شر کے شوقین باز آ جاؤ۔ بہت انسان نے نافرمانیاں کر لی، گناہ کے کام کر لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام کر لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ناراض کر لیا، اب بہت ہو چکا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکیوں کا ایک موسم بہار شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ایک خاص جلال کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے کے لیے بھرپور طور پر تیار ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ اب باز آ جاؤ، اب بہت ہو گئی، اب اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے کوشش کرو، اب اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو۔ جو قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں وَسَارِعُوا، کہ تم جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب وہ کوشش کرو، وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے جب اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کے لیے جب وہ دوڑو، کوشش کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى الْجَنَّةِ کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ جنت کے لیے جو انسان جب وہ کوشش کرے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں وہ جو وہ سابقو کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ انسان اس میدان کے اندر سبقت لے جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کی ہر رات جو وہ جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، یعنی ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے جو جہنم سے آزادی دی جا رہی ہے کہ جہنم سے انسان اپنے آپ کو آزاد کر لے، توبہ تائب ہو جائے، نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے، عزم مصمم کر لے کہ اے اللہ اب میں باز آتا ہوں، اب گناہوں کو چھوڑتا ہوں، اب ساری زندگی آئندہ زندگی اے اللہ میں آپ کے جب وہ احکامات پر عمل کروں گا، گناہوں سے باز رہوں گا، آپ کے مکمل دین پر، کامل دین پر جب وہ عمل کروں گا، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، جس کو سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اے اللہ اب میں پورے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مزید یہ کہ اس حدیث پر اگر آپ غور فرمائیں تو اس حدیث میں بات آئی کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے دروازے کس کے لیے کھولے جاتے ہیں؟ عام طور پر جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہ معاملہ تو دروازے دنیا کے اندر کھولے جاتے ہیں مہمانوں کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ جنتی جو لوگ ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ ان جنتی لوگوں کو اپنا مہمان بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر اپنا انعام کر رہے ہیں، اور دروازے کن لوگوں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں دنیا کے اندر؟ جن سے انسان جب وہ قطع تعلقی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جن سے انسان جب وہ اپنے تعلقات کو بند کر دیتا ہے تو ان کے لیے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ بیہقی شریف شعب الایمان البیہقی کے اندر ایک طویل حدیث ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں اس روایت کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روایت کرتے ہیں، طویل حدیث ہے، آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے شعب الایمان البیہقی میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ جب وہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی مراد شب قدر ہے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جو شب قدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اگر انسان عبادت کر لے اللہ کی تو 1000 مہینوں کی عبادت کا جو وہ ثواب ملے گا، تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس مہینے کے روزے جو وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں جب وہ قیام کو جب وہ باعث اجر اور ثواب جب وہ قرار دیا، یعنی رمضان کی راتوں کے اندر قرآن مجید کے ساتھ جب وہ قیام کیا جائے، نماز تراویح کا بھی اہتمام کیا جائے، اور اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اس مہینے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی جب وہ غیر فرض عبادت یعنی کوئی نفل عبادت یا کوئی سنت عبادت اگر کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ دوسرے
دنوں کے یعنی رمضان المبارک کے علاوہ جو دوسرے دن ہوتے ہیں، دوسرے مہینے ہوتے ہیں، تو دوسرے جو مہینوں کے فرضوں کے برابر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو وہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. یعنی اس مہینے میں نوافل اور سنتوں کا ثواب جو وہ دیگر مہینوں کی مناسبت سے جو وہ فرض کے برابر ملے گا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خاص اعزاز ہے، سعادت ہے. اور آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں فرض نماز ادا کرنے کا ثواب جو وہ دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر جو وہ ثواب ملے گا. سبحان اللہ، بہت ہی وہ سعادت والی بات. آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صبر کا مہینہ یعنی جو رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب جون جولائی کے مہینے میں رمضان آتا ہے تو واقعتاً گرمی کی شدت بھی ہوتی ہے اور محنت بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے. جاب کے اوقات ہیں وہ گرمی کے جو وہ ایام میں گرمی کے اوقات میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی ایک صبر کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دیگر جو وہ مصائب اور پریشانیاں بھی آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. پھر آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. یعنی اس میں دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے، غمخواری کی جائے. اور آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں مومنوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی اس مہینے میں انسان جب وہ صدقہ، خیرات اور اسی طریقے سے مال کے خرچ کرنے کا معاملہ کثرت کے ساتھ کرے. جتنا انسان خرچ کرے گا، ٹھیک ہے، غرباء پر، مساکین پر، محتاجوں پر، بیواؤں پر، سائلین پر، اسی طریقے سے روزے داروں کو جب وہ افطاری کروانے میں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے سحری کروانے میں، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ اجر بھی عطا فرمائیں گے اور رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب وہ اس سعادت کو بھی جب وہ حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیں. پھر آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا کے لیے جب وہ روزہ افطار کروایا تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا یہ ذریعہ ہوگا. اور اس روزے دار کے اور اس شخص کو جو ہے یعنی جو روزہ افطار کروانے والا ہے، اس شخص کو روزے دار کے برابر جو ثواب دیا جائے گا. جو روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہی ثواب جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ افطار کروانے والے کو بھی جب وہ عطا کریں گے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی کی جائے. تو روزے دار کے ثواب میں سے، اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. روزے دار کو بھی ثواب ملے گا اور روزہ افطار کروانے والے کو وہی ثواب ملے گا جو روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. پھر آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان جو حاصل نہیں ہوتا. یعنی صحابہ میں سے اکثریت وہ تھی جو کہ مالی لحاظ سے مستحکم نہ تھی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے، تو کیا غرباء جو اس ثواب سے جو محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب جب وہ اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو دودھ کے چند گھونٹ پر یا صرف پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلائے تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے ایسا جب وہ سیراب فرمائیں گے کہ جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. الحمدللہ بہت بڑی سعادت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ یعنی آپ دیکھیے کہ دین اسلام کا معاملہ بہت ہی اعلیٰ ہے کہ دین اسلام جب وہ کسی کو بھی جو وہ محروم نہیں کرتا اجر و ثواب سے. یعنی صحابہ نے ایک شکوہ بیان کیا کہ وہ صحابہ جو کہ مالی لحاظ سے مستحکم نہیں ہیں تو کیا وہ اس عظیم اجر سے جب وہ محروم رہ جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، وہ محروم نہیں رہیں گے. اگر کوئی کسی روزے دار کو جب وہ پورا روزہ افطار نہیں کروا سکتا، دودھ کے چند گھونٹ پلا سکتا ہے تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اسے اجر عطا فرمائیں گے. اور اگر کوئی یہ بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کوئی پانی کے چند گھونٹ بھی پلا دے تو اس پر بھی اجر اور ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور جو پورا کھانا کھلا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اسے تو حوض کوثر سے ایسا جو وہ سیراب کیا جائے گا تو اسے جو وہ پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا اور اسے پیاس نہیں لگے گی.
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ جو وہ رحمت ہے، یعنی جو رمضان المبارک کے جو 30 دن ہیں انہیں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیجئے، 3 عشرے اس کے کر لیجئے. جو پہلا عشرہ ہے، جو پہلا حصہ وہ رحمت ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت، آپ دیکھیے کہ جب وہ پھلوں کی کثرت بھی ہمیں نظر آتی ہے، دسترخوان بھی بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسجدیں بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھر جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ صرف نماز جو ہے وہ رمضان المبارک میں تو فرض نہیں ہے. نماز تو سال کے پورے 365 دن فرض ہے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ تو پورے سال چلنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو جہاں ہم رمضان المبارک میں نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور ذوق و شوق ہمارا ہوتا ہے، تو بقیہ مہینوں میں بھی ہونا چاہیے. یہ رمضان تو پریکٹس ہے کہ اس ایک مہینے میں اگر انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فرائض اور واجبات کو پورا کر رہا ہے، تو بقیہ 11 مہینوں میں بھی انسان جو اس پریکٹس کو آگے امپلیمنٹ کرے. تو پہلا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رحمت ہے، اور اس کا جو درمیانی حصہ ہے، یعنی کہ جو دوسرا حصہ ہے، وہ مغفرت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب وہ اللہ کے بندوں کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مغفرت جو وہ حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور جو تیسرا حصہ ہے، یعنی کہ آخری حصہ ہے، وہ آتش دوزخ سے آزادی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے جب وہ بچا لے، ہمارے لیے بھی جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی جو وہ لکھ دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بھی جو وہ آخرت میں پہلے مرحلے میں جب وہ بغیر حساب کتاب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم سے، اپنی خاص رحمت سے جنت الفردوس میں جب وہ داخلہ عطا فرمائے. آمین. پھر آگے فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف کرے گا، کمی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جب وہ اس کی مغفرت جب وہ فرما دیں گے اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی عطا فرمائیں گے. یہاں پر یہ حدیث مبارکہ مکمل ہوئی. یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث کے آخر میں کہ جو آقا ہے، مالک ہے، کسی کمپنی کا اونر ہے، کسی آرگنائزیشن کا چیئرمین ہے، تو وہ اگر اپنے جب وہ سب آرڈینیٹس پر اگر تخفیف کا معاملہ کرے گا، رمضان المبارک میں تخفیف کر دے گا، کمی کر دے گا اوقات کے اندر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وہ دوزخ سے جو اس کے لیے رہنمائی، دوزخ سے جو وہ آزادی فرمائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے اگر جہاں پر کئی مزدور ہیں یا اور دیگر اس طرح کے معاملات ہیں، کہیں کسی پر جب وہ کسی کی جاب بہت ہی زیادہ سخت ہے، بہت ہی زیادہ لیبوریس ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو ان کے لیے تخفیف کا معاملہ کریں، آسانی کا معاملہ کریں. تو بڑی ہی سنہری ہدایات تھیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے جب صحابہ کرام کو یہ رہنمائی فرمائی، ارشادات بیان فرمائے، جو کہ شعب الایمان البیہقی میں جو وہ روایت ہے. اس کے بعد اگلی جو روایت ہے، اگلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سب سے زیادہ جب وہ سخی تھے، تاہم رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا. جب رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا جب وہ دورہ فرماتے تھے، یعنی اس کو جب وہ ریپیٹ کرتے تھے، اس کی ریویژن فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھلائی پہنچانے میں تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ جو وہ تیز ہو جاتے تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو وہ بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، تمام اہل ایمان سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. جس طرح ایک تیز ہوا چلتی ہے اور ہوا کے اندر جو ایک بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے، اس طرح کی جو وہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ سخاوت کے اندر نظر آیا کرتی تھی. ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سنتوں کی طرح اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس کے بعد اگلی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ، ممبر کے پاس آ جاؤ. تو تمام لوگ جو وہ ممبر کے قریب جو وہ حاضر ہو گئے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی جو وہ پہلے درجے پر، پہلی سیڑھی پر پہنچے ہیں، قدم رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درجے پر، دوسرے زینے پر جب قدم فرمایا تو آمین فرمایا. جب پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا. اور پھر جب اس معاملے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ممبر سے نیچے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم نے، یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو اس سے پہلے ہم نے آپ سے نہیں سنی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر کے پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا، پہلے زینے پر قدم رکھا، تو اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اس مہینے کو پا کر اپنی بخشش نہ کروا سکے، مغفرت نہ کروا سکے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. یعنی آپ دیکھیے کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا مسلمان جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے، لوگ جو ہے وہ مختلف آفتوں سے، کرونا، دیگر آفتوں سے، مختلف مرائض، مختلف جو وہ امراض سے جب وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، مختلف حادثات میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور انہیں رمضان المبارک کا مہینہ نہیں مل پاتا. کچھ رمضان المبارک سے کچھ دن قبل فوت ہو جاتے ہیں، کچھ اس سے مزید کچھ ہفتے قبل فوت ہو جاتے ہیں، کچھ ایک ماہ قبل. اور ایک ایسا شخص جسے رمضان المبارک مل گیا لیکن اس نے رمضان المبارک کو ضائع کر دیا لغویات کے اندر، فضول کاموں کے اندر، یا خدا نخواستہ گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر، فلمی ڈراموں کے اندر اور دیگر گناہوں کے اندر، یا لغویات کے اندر یا فضولیات کے اندر ضائع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ رمضان المبارک کو ضائع کر دے اور تباہ و برباد ہو جائے، ایسا شخص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تباہی پر آمین کہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت کو قیمتی جاننے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی رمضان المبارک کی جو ساعتیں ہیں اس میں ہم جب وہ نوافل کا بھی اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، احادیث مبارکہ کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں، انہیں یاد کرنے کا بھی معاملہ کریں، قرآن مجید کو حفظ کرنے کا بھی معاملہ کریں. اور اگر کبھی جو وہ اکتاہٹ ہو اور طبیعت کے اندر اگر یہ کہ جو نا چستی نہ ہو، ٹھیک ہے، تھکاوٹ زیادہ ہو، غالب ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر ہم لیٹے لیٹے استغفار کر لیں، درود شریف کا اہتمام کر لیں، مسنون اذکار کا اہتمام کر لیں، ٹھیک ہے. یعنی گویا کہ ہم کسی لمحے کو ضائع نہ جانے دیں. رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کو جو ہے وہ ہم قیمتی بنانے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی نیک عمل کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، یا یہ کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، سابقہ گناہوں کو یاد کر لیں، اس پر استغفار کریں اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تو ہمارے قدموں کو یا اللہ ایمان پر، اسلام پر یا اللہ ثبات عطا فرما دے، ثابت قدمی ہمیں عطا کر دے. اور پھر فرماتے ہیں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے اور وہ شخص جب وہ درود شریف نہ پڑھے تو ایسے شخص کی ناک جب وہ خاک آلود ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. یعنی اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہمارے سامنے آئے تو اعلیٰ اور افضل تو یہ کہ درود شریف جو نماز کے اندر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے،
اور اگر وہ نہیں ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھ لیں، یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو درود شریف کا جو وہ اہتمام کریں. اور اس میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں، کوئی درس قرآن کی محفل ہے، کوئی اسلامک سیٹنگ ہے جہاں بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آ رہا ہے، تو پہلی مرتبہ پڑھنا تو جب وہ واجب ہے، اس کے بعد جب وہ اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو لیکن بہتر یہ کہ ہم پڑھ لیں، اجر اور ثواب کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت بھی پیدا ہوتی ہے، نسبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے. تو ہم ہر مرتبہ کوشش کریں کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو ہر موقع پر ہم درود ابراہیمی یا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ لیں. اس کے بعد آگے فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے جب وہ زینے پر قدم رکھا تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص جو وہ تباہ و برباد ہو جائے کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکے، تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اس حدیث کے اس جز میں بھی ہمارے سامنے رہنمائی کا ایک گوشہ جو وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی آپ دیکھیے کہ والدین جب جوانی کے اندر ہوتے ہیں تو اولاد کو خدمت کا موقع بہت کم ہی مل پاتا، یا شاید بعض اوقات نہیں مل پاتا، کہ والدین اپنے اکثر کام کاج خود ہی کر لیا کرتے ہیں جوانی کی وجہ سے، جسمانی جو وہ طاقت اور قوت کی بنا پر. اور جب ان کی قوت کے اندر، جسمانی قوت کے اندر کچھ ضعف آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، اب اولاد کے لیے خدمت کے چانسز ذرا بڑھ جاتے ہیں. اب اولاد کے لیے ذرا جو نا خدمت کا موقع جو ہے وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. اولاد کے لیے ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ اولاد زیادہ سے زیادہ والدین کی خدمت کرے، اور خدمت کر کے ان کو جب وہ اطمینان، سکون، راحت بھی پہنچائے، اور اپنی جب وہ جنت بھی بنا لے، آخرت کے لیے تیاری بھی کر لے، اجر اور ثواب بھی کما لے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو راضی بھی کر لے. اور جو شخص والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں نہ پائے، جو دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور اپنی یہ کہ آخرت نہ بنا سکے اور جنت کے لیے اجر اور ثواب نہ کما سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے گولڈن چانس کو ضائع کر دیا. ایسا شخص تباہ و برباد اگر ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جب وہ والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کہا. اے اللہ اس کے حق میں آپ میری سفارش قبول فرمائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کی سفارش جب وہ قبول کر لی جائے گی. دیکھیے اگر تو ہم نے روزے کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، تو پھر روزہ بھی ہمارے حق میں سفارش کرے گا، ٹھیک ہے، اور قرآن بھی ہمارے حق میں سفارش کرے گا. اگر ہم نے تراویح کا اہتمام کیا ہوگا رمضان میں، جب وہ قرآن کے ساتھ قیام کیا ہوگا، تراویح کا اہتمام، اسی طریقے سے قیام اللیل، نوافل کا اہتمام کیا ہوگا، ٹھیک ہے، لمبی جب وہ ایسی جگہوں پر اگر ہم نے شرکت کی ہوگی جہاں پر نماز تراویح میں جو وہ لمبی قرات ہو رہی ہو. یہ نہیں آج مسلمان کا معاملہ کیا ہے، دیکھتا ہے آج مسلمان کے جو وہ جلدی سے جلدی کتنی جو ہے نا تراویح ختم ہو رہی ہے. پوچھا جاتا ہے باقاعدہ کہ آپ کے ہاں کتنی دیر میں ختم ہو رہی ہے؟ جی ہمارے ہاں 1.25 گھنٹے میں. یار آپ کے ہاں تو جو ہے نا بڑی جب وہ جلدی ختم ہو رہی ہے، ہمارے ہاں تو ہمارے امام صاحب 1.5 جب وہ گھنٹے میں ختم کرتے ہیں. دوسرے سے پوچھا جاتا ہے جی کتنے میں؟ ہمارے ہاں جی گھنٹے میں. آپ کے ہاں تو بہتر ہے جی. تیسرے سے پوچھا آپ کے ہاں جی 50 میں. بھائی یہ کوئی ریس کا معاملہ تو نہیں ہے کہ دیکھا جائے کوئی ریس لگ رہی ہے. یہ تو آپ دیکھیں حدیث میں بات آئی نا کہ یعنی قیام اللیل کا معاملہ ہو، یعنی جب وہ قرآن جب وہ سفارش کرے گا کہ اللہ میں نے رات کو روکے رکھا اس کو سونے سے، آرام سے. یعنی رمضان میں تراویح میں اگر لمبی قرات ہوگی، نیند پر اگر فرق آئے گا، اسی طریقے سے قیام اللیل میں نوافل کا انسان اہتمام کر رہا ہے، تو پھر قرآن بھی ہمارے حق میں سفارش کرے گا انشاءاللہ. ابن ماجہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل جب وہ رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، نیکی جب وہ 10 نیکی کا اجر جب وہ 10 گنا سے 700 گنا تک جب وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے، روزہ جو یہ میرے لیے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا.
میرا بندہ جو وہ میری وجہ سے خواہشات کو جو وہ چھوڑتا ہے، اور روزے دار کے لیے جو دو خوشی کے مواقع ہیں، ایک موقع جب وہ افطار کے موقع پر ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں کہ ہر نیکی کا اجر جب وہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ماں سوائے روزے کے۔ روزے کا اجر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی اجر دوں گا۔ جتنا اللہ انسان نے روزے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اور جتنا فرائض، واجبات، نوافل، ٹھیک ہے، مسنون اذکار، نیکیوں کا اہتمام کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، متفقن علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے روز اس دروازے سے صرف جو ہے وہ روزے دار جو ہیں وہ داخل ہوں گے، اور روزے دار کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اور کہا جائے گا، یعنی قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی میدان حشر میں کہ کہاں ہے روزے دار؟ تو روزے دار جب وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے علاوہ جب وہ کوئی اور جو وہ اس دروازے سے باب الریان جو ہے اس سے داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے روزے دار اس دروازے سے باب الریان سے، تو پھر وہ دروازہ جو وہ بند کر دیا جائے گا اور اس میں سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو یعنی جو لوگ رمضان کے بھی روزے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی جو مسنون روزے ہیں، جیسے کہ ہر مہینے کی چاند کی 13، 14، 15 اس کا بھی اہتمام کریں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، اور دیگر نفلی روزے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی اہتمام کریں، عرفے کا روزہ ہے اس کا بھی اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان روزوں کا کثرت سے اہتمام کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جو وہ باب الریان سے جو وہ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے جو وہ رمضان المبارک کی اہمیت، فضائل، برکات، اس پر الحمدللہ ہم نے گفتگو کی۔ روزے کے تقاضے کیا ہیں کہ روزے میں انسان صرف ہم نے بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بلکہ گناہوں سے بھی بچانا ہے اپنے آپ کو، نافرمانیوں سے بھی بچانا ہے، اور رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ اس میں ہم جب وہ نوافل کا بھی اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، مسنون اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ اگر تھکاوٹ ہے، کسی چیز کا موڈ نہیں ہو رہا، تو لیٹے لیٹے درود شریف پڑھ لیں، مسنون اذکار پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ غرض یہ کہ کوئی لمحہ ضائع نہ کریں، فیس بک، یوٹیوب، دیگر لغویات، ٹھیک ہے، اس پر ضائع نہ کریں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ رمضان کو قیمتی بنا سکتے ہیں اسے قیمتی بنائیں۔ اور آخری بات، دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از، وہ یہ کہ یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں مختلف آرگنائزیشنز اپنے امپلائیز کو ٹریننگ کرواتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب وہ ہر ادارہ جب وہ ٹریننگ کرواتا ہے، اور وہ ٹریننگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس ٹریننگ کو آگے کی زندگی میں امپلیمنٹ جب وہ کیا جائے۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ، ایک مہینہ جو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، اور اس مقصد کیا، اس سے جو وہ تقویٰ کی آبیاری ہو۔ اس ایک مہینے سے ہم اتنا تقویٰ پیدا کر لیں، اتنا تقویٰ پیدا کر لیں، اتنا تقویٰ پیدا کر لیں کہ بقیہ جو سال کے 11 مہینے ہیں اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمارے لیے ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔